بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے 99 بابرکت ناموں سے جس نے ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور فرمایا۔ یہ سال دوم کی اردو کا لیکچر نمبر 80 ہے، 80th لیکچر ہے۔ آج ہم حصہ نثر پڑھیں گے اور حصہ نثر میں ہمارے دو اسباق باقی ہیں، ان میں سے آج ہم سفر نامہ ہوائی پڑھیں گے۔ ہوائی عنوان ہے، اس کی صنف ادب جو ہے وہ سفر نامہ ہے، اور یہ بیگم اختر ریاض الدین کی کتاب دھنک پر قدم سے یہ سبق لیا گیا ہے، اس کا ایک اقتباس ہے۔ بیگم اختر ریاض الدین جو ہیں یہ فارن سروس کے معروف آفیسر ریاض الدین صاحب کی وائف تھیں، میاں ریاض الدین۔ چند ماہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ دھنک پر قدم اور 7 سمندر پار ان کے دو معروف سفر نامے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو سبق ہے یہ امریکہ کی ریاست ہوائی کے سفر پر جو احوال ہے اور اس کی سیر کا جو احوال ہے اس پر مبنی جو سبق ہے وہ دھنک پر قدم سے ہی لیا گیا ہے جو ہوائی ہے۔ اب ہوائی کیا ہے، انیشل لائنز اس کے بعد جب ہم لیسن شروع کریں گے۔ یہ امریکہ کی 50ویں ریاست کے طور پر یہ علاقہ، یہ جزائر شامل ہوئے 1959 میں۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان سے چونکہ ہوائی تک کا سفر ہے تو اس کو جاننے کے لیے اس کا میپ سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں سے وہ براستہ جاپان اور وہاں سے ہوائی گئی تھی۔ نارملی ہم یہاں سے دبئی سے آگے فرینکفرٹ سے آگے پھر US سے جاتے ہیں، وہاں یورپ جاتے ہیں، تو لیکن یہ اس ریاست کو جانے کے لیے بڑا عرصہ جو راستہ استعمال ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی ہوتا ہے وہ ایسٹرن اس طرح سے مشرق کی طرف سے ہم جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے، فرض کرتے ہیں کہ یہ جی اب کچھ کوشش کروں گا، یہ آپ پتہ ہے الاسکا اسٹیٹ ہے امریکہ کی، آگے یہ کینیڈا ہے، یہ وہ اسٹیٹ ہے تھوڑی سی الگ ہے، یہ USA آپ سمجھیں۔ اچھا، اب یہ پیسیفک ہے، بحر الکاہل ہے۔ اب یہ یہاں پہ بیٹا پاناما آتا ہے، اب مشہور پاناما کیس پہ آپ کو پتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں، یوراگوئے، پیراگوئے، چلی، ارجنٹینا، برازیل، آپ فٹ بال کے حوالے سے جانتے ہوں گے، وہ ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں۔ یہ نارتھ امریکہ ہے۔ اب USA جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یہ اس نارتھ امریکہ میں واقع ہے۔ یہ کینیڈا ہے بیٹے۔ اب بیٹے یہاں پہ پیسیفک ہے جسے آپ کہتے ہیں بحر الکاہل، دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے، یہ بحر الکاہل ہے۔ اب بیٹے ادھر تو اس طرف سے آ کے نا رشیا کی سائبیریا مل جاتا ہے، اور یہ ایسے رف سا میں نے جان کے بنایا ہے تاکہ جلدی ختم ہو جائے۔ یہاں بیٹے آسٹریلیا واقع ہے، تھوڑا سا اوپر ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ایسٹ میں تھوڑا سا نیوزی لینڈ وغیرہ واقع ہے۔ یہ باقی سارا پیسیفک ہے۔ یہاں ڈیٹ لائن آپ کبھی سوچتے ہوں گے بچپن میں ڈیٹ کہاں سے چینج ہوتی ہے، جب سورج بالکل اس کے سر سے ہو کے ادھر پہنچ جاتا ہے، یا جب یہاں پہنچتی ہے، صبح کی پہلی کرن جب یہاں پہنچتی ہے تو یہاں سے نئی ڈیٹ کا وہ آغاز کر دیتے ہیں۔ یہ جو ماہرین جغرافیہ، جو جغرافیہ کے ماہرین ہیں انہوں نے طے کیا ہوا ہے، وہ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے، بحر الکاہل یہ بیٹا دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے۔ اب جو یہاں پہ اب کیلیفورنیا ہے، اور یہاں تقریباً جو ہم نے بحر الکاہل لکھ دیا ہے، یہاں پہ تقریباً یہ جزائر کا مجموعہ ہے جو ہوائی ہے۔ یہ بیٹے جو USA ہے، یعنی کیلیفورنیا سے اس کا ڈسٹینس تقریباً 4000 کلومیٹر ہے، مائلز کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ جو ڈسٹینس ہے یہ تقریباً 4000 کلومیٹر ہے یہاں سے، اور اس طرف سے یہاں بیٹے یہ تو چلیں یہاں ہم تائیوان بناتے ہیں، آگے یہاں پہ اب جاپان بنا دیں فرض کیا، تو یہاں سے جو ہوائی کا سفر ہے جو یہاں جاپان سے، جاپان ادھر واقع ہے۔ اچھا، اب پہلے تو بیروکل آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ USA، ساؤتھرن یعنی ناردرن امریکہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، ادھر ایشیا اور ادھر بریعظم آسٹریلیا، اس کے درمیان جو سمندر ہے یہ سارا سمندر پیسیفک یعنی بحر الکاہل کہلاتا ہے۔
اب جو یو ایس اے سے باہر جو بالکل الگ یعنی 4000 تقریباً کلومیٹر کے فاصلے پر اسٹیٹ ہے، اس کی 50ویں وہ کہلاتی ہے ہوائی، جس کا صدر مقام ہونولولو ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو جاپان ہے وہاں سے بیٹے یہ 6625 کلومیٹر ہوائی سفر ہے، ہم ہوائی سفر کی بات کر رہے ہیں، یہ 6625۔ بعض جگہوں سے اس کا فاصلہ جو ہے بہت سی کتابوں میں 6500 کچھ کلومیٹر بھی لکھا ہوگا، لیکن ہوائی سفر جو ہوائی اڈے تک کا یہاں سے اڑ کے یہاں تک ہے وہ تقریباً 6625 کلومیٹر ہے، ناٹ مائلز، کلومیٹرز، اور یہ بھی کلومیٹر، یہ والا جو یہ تقریباً 4000 کلومیٹر ہے بیٹے، 3900 کوئی 75 کلومیٹر جو ہے نا وہ ہوائی سفر تقریباً بنتا ہے، تو میں نے اپروکسیمیٹلی 4000 کلومیٹر لکھا ہے۔ یہاں سے یہ یو ایس اے سے اتنا ہے، ادھر سے اتنا ہے۔ اب ظاہر ہے بندہ ایک پاکستان میں ہو تو ادھر سے یہاں اس طرف ہوائی آنا آسان یا شارٹیسٹ ہے، اور اگر ہم گھوم کے پوری دنیا ہو کے پھر ادھر امریکہ پورے سے ہوتے پھر یہاں جائیں تو یہ بہت طویل سفر ہوگا، اسی لیے مصنفہ نے یہ راستہ اختیار کیا۔ اب آپ سوچیں کہ وہ فرض کیا یہاں کہیں جا کے پاکستان ہے، وہاں سے اڑی تو کولکتہ جو ہے وہ اتری، کلکتہ اتری، یہاں سے وہ بیٹے کہیں ہانگ کانگ گئیں، ہانگ کانگ سے وہ پھر شفٹ ہو کے یعنی وہاں کچھ وقفہ کر کے وہ یہاں جاپان آئیں، ٹوکیو سے وہ پھر ہوائی آئیں، یعنی پہلے یعنی وہ پاکستان سے آئیں کلکتہ، کلکتہ سے گئیں ہانگ کانگ، ہانگ کانگ سے ہانگ کانگ پہلے تو بیٹا 95 تک تو یہ گریٹ برٹن کے انڈر تھا، یہ اب چائنیز اسٹیٹ ہے، اب اس کا انتظام و انصرام چین کے پاس ہے، تو اب وہ وہاں سے یہ اب یہاں سے اڑ کے یہ پھر ٹوکیو گئیں، اور ٹوکیو میں قیام کرنے کے بعد یہ ہوائی گئیں۔ اب نیچے یہاں پہ سارا سمندر ہے، یہ اس سفر کا احوال یہاں مصنفہ بیان کریں گی، اور پھر آگے جا کے ریاست جو ہوائی کے 2-3 مقامات ہیں اہم ترین، ان کی سیر کا احوال بھی پیش کریں گی۔ یہ تو اب آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، آپ گوگل میپ سے بھی اسے دیکھ سکتے ہیں، میں نے مارکر سے جلدی میں بنانے کی کوشش کی ہے میپ۔ اب جو ہے آپ نے ایک اور پرل ہاربر سن رکھا ہوگا جس سے امریکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں کودا تھا، پرل ہاربر بھی ہوائی کا ہی حصہ ہے۔ اب بیٹے ہم باقاعدہ سبق پڑھنا شروع کریں گے تو وہ بیٹے ہوگا، اسے مٹانا پڑے گا تاکہ ہم جہاں پہ، بلکہ ادھر انیشل لائنز اوپر لکھی جا سکتی ہیں۔ اس کی انیشل لائنز بیٹے سب سے پہلے تو جو جب آپ پیراگراف کوئی نثر پارا اس میں سے آئے، اس کی تشریح جب آپ کو کرنی ہو تو انیشل مصنفہ کا تعارف کروائیں، سبق کا تعارف کروائیں۔ مثال کے طور پر آپ لکھتے ہیں کہ بیگم اختر ریاض الدین، یہ میں میپ تھوڑا سا مٹانے لگا ہوں بیٹا تاکہ یہاں لکھا جا سکے۔ بیگم اختر ریاض الدین مشہور سفر نامہ نگار تھیں، سبق ہوائی ان کے سفر نامے دھنک پر قدم سے لیا گیا ہے۔ لیا گیا ہے جس میں امریکہ کی ہوائی تک کے سفر اور ہوائی
کی سیر کا احوال پیش کیا گیا ہے۔ اب یہ جی انیشل لائنز ہیں آپ کی، آپ جب اس میں سے کوئی نثر پارہ آئے گا تو شروع یا آغاز اس کا یہیں سے آپ کریں گے، اور اس کے بعد نیکسٹ پیسج سے آپ کہیں گے کہ زیر تشریح اقتباس میں مصنفہ اس چیز پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتی ہیں۔ اب آپ بیٹے کتابیں کھول لیجئے۔ آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہوائی 50th اسٹیٹ تھی، اور 1959 میں یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں شامل ہوئی تھی۔ امید ہے آپ کتابیں کھول چکے ہوں گے۔ 47 پیج ہے، 47 صفحہ نمبر ہے۔ بیٹے اس کی صنف ادب کیا ہے؟ صنف ادب ہے سفر نامہ، ماخذ ظاہر دھنک پر قدم ہے، صنف ادب اس کی سفر نامہ ہے۔ سفر کے یعنی بقول مولوی عبدالحق کے تو اس میں ساری اصناف ادب کی خوبیاں شامل ہو جاتی ہیں، ناول کی بھی، افسانے کی بھی، کیا کہتے ہیں کہانی کی بھی، لیکن بہرحال جس میں سفر کے احساسات اور واقعات پیش کیے جائیں وہ سفر نامہ کہلاتا ہے۔ تو یہ بھی سفر نامہ ہے، چونکہ اس میں ریاست ہوائی تک کے سفر اور وہاں کی سیر کا جو سفر ہے اس کا احوال پیش کیا گیا ہے۔ ہوائی HUWAII اس کی سپیلنگ ہے۔ آپ امید ہے کہ آپ کھول چکے ہوں گے اور آپ کے ذہن میں میپ پہلے سے بن چکا ہوگا کہ کیسے وہ کس راستے سے سفر کر کے گئی تھیں۔ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ اب دیکھیں نا، یہ ادھر سے ایزی بنتا ہے، آسان ہے۔ ہوائی سب کتاب کھول چکے ہیں آپ بیٹے؟ توجہ فرمائیے۔ دنیا کے حسین سفر ہمیشہ مجھ پر مسلط رہے ہیں، حاوی رہے ہیں، قابض رہے ہیں۔ ذوق سفر مصنفہ کو بار بار دنیا کے مختلف سیاحتی مقامات پر لے جاتا تھا، اور خوبصورت مقامات دیکھنے کا شوق انہیں تھا۔ عربی کی کہاوت ہے السفر وسیلۃ الظفر، سفر کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سفر سے انسان میں برداشت پیدا ہوتی ہے، اعتماد پیدا ہوتا ہے، لین دین کا، بول چال کا طریقہ آتا ہے، دوسرے علاقوں کے انسان ثقافت رہن سہن کے بارے میں جانتا ہے، مختلف لوگوں کے مزاج سے شناسائی حاصل ہوتی ہے، تو تجربے میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں قرآن پاک میں کہا گیا ہے سیرو فی الارض، زمین کی سیاحت کرو، تو سیر و سیاحت انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور فطرتی حسن جہاں پر بہت زیادہ ہو، وافر ہو، ان علاقوں کی سیر کرنے کا سب کو ہی شوق ہوتا ہے۔ تو مصنفہ بھی چونکہ فورن سروس وزارت خارجہ میں ان کے شوہر تھے، اعلیٰ افسر تھے، CSP افسر تھے، سینٹرل سپیریئر سروس سے ان کا تعلق تھا، فورن سروس سے، تو وہ مختلف ممالک میں تعینات رہے تھے، تو ان کو ان کے ساتھ چونکہ انہوں نے رہنا ہوتا تھا تو ویسے ہی، یا ملنے جانا ہوتا تھا تو سفر کا ویسے ہی موقع ملتا رہتا تھا، اور پھر ان علاقوں کی سیر کا ہی موقع ملتا رہتا تھا۔ تو انہوں نے بہت سے سفر کیے۔ جو ان کی 2 کتابیں جو ہیں، یہ والی کتاب جو ہے بیٹا دھنک پر قدم، یہ 1969 میں پرنٹ ہوئی پہلی دفعہ، اور جو 7 سمندر پار ہے وہ اس کے بیٹے بعد پرنٹ ہوئی۔ تو یہ دھنک پر جو قدم ہے یہ دوسری 7 سمندر پار ہے، اور یہ دھنک پر قدم ہے، یہ 1969 میں پرنٹ ہوئی تھی، شائع ہوئی تھی۔ تو اب یہ بیگم صاحبہ جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں، یعنی اختر ریاض الدین کہتی ہیں کہ خوبصورت علاقوں کی سیر اور سیاحت کا ذوق اور شوق مجھ میں ہمیشہ سے ہی تھا، تو میں نے سوچا کہ اب ریاست ہوائی کے بارے میں بہت سن رکھا ہے، جہاں ان کے شوہر جو ہیں اسکالرشپ پہ، وظیفے پر وہاں کورس کرنے گئے ہوئے تھے، ایسٹ ویسٹ سینٹر میں، جو کہ ریاست ہوائی میں تھا۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ ایک اور سیر سے ایک اور علاقے کی سیاحت کرتے ہیں۔ اب جب آپ تشریح کریں گے تو پہلے ان کا تعارف کروائیں گے، پھر ان کے شوہر کے حوالے سے بتائیں گے جن کے حوالے سے انہیں سفر کا موقع ملتا رہتا تھا، تو پھر آپ اس لائن کی تشریح شروع کیجیے گا۔ کچھ اتنے لمبے ہوائی سفر کا ڈر، یعنی یہ کوئی لاہور سے کراچی تو نہیں جانا تھا، اب یہاں سے آگے وہ امریکہ تک جانا تھا،
امریکہ کی ریاست ہے، تو بہت طویل سفر تھا. یعنی یہاں سے ہی آپ دیکھ لیں اگر اس طرف سے بھی آئی ہیں تو 6625 کلومیٹر تو جاپان سے ہے یہ، اور یہاں سے پھر جاپان کا الگ فاصلہ ہے، تو لمبا سفر کر کے جانا تھا. کچھ ایک تو جب لمبا طویل سفر ہوتا ہے تو سفر تھکاوٹ سے دوچار کر دیتا ہے، پریشانیوں سے بھی دوچار کرتا ہے، مختلف صورتحال درپیش ہوتی ہے. تو اس سفر کا ڈر بھی تھا. کچھ ایک صاحبہ نے ڈرایا کہ ٹوکیو سے ہونولولو تک نیچے، یہ اس کا بیٹا کیپٹل ہے، دارالحکومت ہے ہوائی کا، تو نیچے بحر الکاہل ہوتا ہے، پیسیفک ہوتا ہے، اور اوپر خدا ہوتا ہے. یعنی نیچے اور کوئی زمینی خطہ وہاں سے بیٹے، یعنی جاپان یہاں پہ ہم جب میپ بنایا تھا تو یہاں سے یہاں تک یہ اب USA ہے، یہ درمیان میں صرف یہی ہوائی آتا ہے اور کوئی زمینی خطہ نہیں آتا. تو اب نیچے اوپر ہوا میں جہاز اڑ رہا ہو اور نیچے سمندر پانی ہی پانی ہو تو انسان اندر سے ڈرا ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جہاز کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا تو نیچے اترنے کی جگہ ہی نہیں ہے. تو اوپر الامیہ ہوتے ہیں اور یعنی سہارا کو نہیں ہوتا، اوپر خدا کا ہی سہارا ہوتا ہے، نیچے سمندر ہی سمندر ہوتا ہے. تو ایک تو لمبے سفر کا ڈر تھا، اوپر سے اس سمندر کا خوف تھا. کہیں زمین کا ذرا سا ٹکڑا بھی ڈھارس کے لیے، تسلی دینے کے لیے دکھائی نہیں دیتا کہ انسان کو تسلی ہو کہ یہاں اتر سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں. کوئی انجن میں خرابی پیدا ہو جائے، جہاز کو رکنا پڑ جائے تو یہاں اترا جا سکتا ہے، ایسا چھوٹا سا بھی ٹکڑا، کوئی زمینی پٹی دکھائی نہیں دیتی. اور معمول کے مطابق جیسا کہ سمندروں میں طوفان آتے رہتے ہیں، اگر طوفان آ جائے تو پھر الامان، اللہ ہی پناہ دے سکتا ہے، اللہ ہی بچا سکتا ہے. تو سفر اللہ اللہ کرتے گزرتا ہے، مشکل سے، خدا کر کے بڑی مشکل سے، اللہ اللہ کر کے بڑی مشکل سے. اب اس کا دوسرا مطلب ظاہر ہے ذکر کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے ہمیں مصیبت میں ویسے ہی خدا بہت یاد آتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں جب ہمیں مشکلیں درپیش ہوتی ہیں، پریشانیاں درپیش ہوتی ہیں، بیماریاں درپیش ہوتی ہیں. تو پھر وہ سفر بڑی مشکل سے طے ہوتا ہے. اگر طوفان آ جائے تو جہاز ہچولے کھاتا ہے، لرزتا ہے، کانپتا ہے، پیٹ میں ہول اٹھے، گھبرانا، ڈر جانا اس صورتحال سے، لمبے سفر سے، نیچے پانی سے. لیکن میرے میاں یعنی ریاض الدین صاحب جو ہیں وہ تو 3 مہینے پہلے جا چکے تھے ایسٹ ویسٹ سینٹر میں، وہاں کورس کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے. جو بیٹے سول سروس کے افسران ہوتے ہیں انہیں مختلف کورسز پر معروف یونیورسٹیوں میں بھیجا جاتا ہے. یہ ہارورڈ جاتے ہیں، آکسفورڈ جاتے ہیں، کیمبرج جاتے ہیں. یہاں نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی ہے، نیپا ہے، انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن، یہ ان کے تربیتی ادارے ہوتے ہیں. تو کورسز پر یہ جاتے رہتے ہیں، پڑھنے کے لیے جاتے رہتے ہیں. تو یہ بھی ایسٹ ویسٹ سینٹر میں بغرض تعلیمی گئے تھے، ریسرچ گئے تھے، تحقیق کے لیے گئے تھے. البتہ وہاں جا کر آگے کس حد تک تحقیق ہوتی ہے وہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہاں کتنا پڑھا جاتا ہے. لیکن بہرحال جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے انہیں پڑھنے کے لیے بھیجتی ہے. تو یہ بھی پہلے جا چکے تھے، اس لیے مراجعت ناممکن تھی، واپسی یعنی یہاں سے بچنا، اس خیال کو چھوڑنا، وہاں نہ جانا، یہ ناممکن تھا. اوکھلی میں سر دیا تو ان دھمکوں سے کیا ڈرنا، معروف کہاوت ہے، اوکھلی میں دیا سر تو دھمکوں کا کیا ڈر. یعنی جب ایک ذمہ داری لے لی ہے تو مشکلات سے گھبرانے کی پھر کیا بات ہے، پھر مشکلات سے نہیں ڈرنا چاہیے. تو اب جب کہ جانا ہی تھا تو پھر راستے کی ان تکلیف دہ خیالات سے گھبرانا اور ڈرنا کیا. بوریا بستر باندھا یعنی سامان سمیٹا جو گھر میں تھا اور جو ساتھ لے جانا تھا وہ. اب بوریا بستر ظاہر ہے پرانے زمانے میں جب سفر کرتے تھے تب تو باندھا ہی جاتا تھا، لیکن اب اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. یعنی ایک تو انہوں نے گھر کا سارا سامان کہیں ایک کمرے میں شفٹ کر دیا اور پھر جو ساتھ لے جانا تھا وہ باندھ لیا. تو یعنی سفر کی تیاری کرنا. تو سفر کی تیاری کی، بستر تو ہوتا ہی نہیں، یہ محاورے کی بات ہے، ساتھ بستر نہیں لے جایا جاتا. یہ جب ریل کا سفر اور اس سے پہلے جب کاروان جاتے تھے، قافلے جاتے تھے، اس وقت ساتھ بستر لے جائے جاتے تھے تاکہ راستے میں جہاں پڑاؤ ڈالا جائے، روکا جائے، وہاں پہ سویا جا سکے. یا ٹرین کے اندر وہ جو سلیپنگ بیڈز بنے ہوتے ہیں ان پہ بستر ڈال کر سویا جا سکے، تب بستر ہوتا تھا. اب تو بستر ساتھ نہیں لے جایا جاتا. گھر سمیٹ کر ایک گراج میں بند کر دیا، گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ، یعنی گھر کا جتنا سامان تھا وہ اکٹھا کر کے اس کمرے میں بند کر دیا. گھر سمیٹنے میں اب طاق ہو گئی ہوں، ماہر ہو گئی ہوں. یعنی اب بار بار سامان کو سمیٹ کر تاکہ وہ محفوظ رہے،
گرد و غبار سے بچا رہے، تو اس سامان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ سٹور کرنے میں، ذخیرہ کرنے میں ماہر ہو گئی ہوں۔ اس طرح پل بھر میں اس کی گٹھڑی باندھ کر الگ کرتی ہوں کہ گویا کبھی تھا ہی نہیں، یعنی ایک ایک چیز کر کے اٹھانا تو مشکل کام ہے۔ میں ایک بڑی سی چادر لیتی ہوں، اس کے اندر سامان رکھتی ہوں اور گٹھڑی باندھ دیتی ہوں، تو چنانچہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے یہاں سامان کبھی تھا ہی نہیں۔ سب سے چھوٹی بیٹی جو اب کالج کے پہلے سال میں تھی، فرسٹ ایئر میں تھی، ساتھ ہو لی کہ میں ساتھ چلتی ہوں۔ بڑی دو لڑکیوں کے BA کے بیچلر آف آرٹس کے امتحان تھے، ان کو 2.5 مہینے بعد آنا تھا، 2.5 مہینے بعد، 2.5، تو وہ یعنی وہ 2.5 مہینے بعد انہوں نے آنا تھا، اور میں اور چھوٹی بیٹی اب جا رہے تھے۔ کراچی پہنچ کر BOAC برٹش اوورسیز ایئر لائن کارپوریشن، برٹش اوورسیز ایئر لائنز کارپوریشن، یہ فضائی کمپنی تھی، اس کا ٹکٹ بک کروایا، یعنی پہلے سے پیشگی ہی محفوظ کروا لینا تاکہ میں اس نشست پر بیٹھ کر، وہ نشستیں ہمارے لیے محفوظ و مختص ہوں اور ہم ان پر بیٹھ کر سفر کر سکیں۔ تو پہلے سے ظاہر آپ جانتے ہیں سب ایئر لائنز کی سیٹیں بک کروانی پڑتی ہیں۔ اس غریب لائن سے اگر جانا ہو، یعنی یہ باقی ایئر لائنز میں، ہوائی کمپنیوں میں ذرا کم تر درجے کی کمپنی گنی جاتی تھی، تو اس سے اگر جانا ہو تو 24 گھنٹے کی گنجائش رکھنی چاہیے، یعنی یہ جہاز 24 گھنٹے بھی لیٹ ہو سکتا ہے، یعنی اگر آپ نے پرسوں جانا ہے تو سیٹ کل کی بک کروانی چاہیے، ہو سکتا ہے کیونکہ جہاز چونکہ 24 گھنٹے بھی لیٹ ہو سکتا ہے پرسوں ہی آپ کو اس میں بیٹھنا پڑے، اس لیے 24 گھنٹے کی، ایک پورے دن کی گنجائش رکھنی چاہیے۔ اگر 26 کو جانا ہو تو 25 کی سیٹ بک کرواؤ، تب آپ 26 کو جا سکیں گے، کیونکہ وہ 1440 منٹ سے کم لیٹ ہونا کسر شان سمجھتی ہے، یعنی 24 گھنٹے سے کم دیر کرنا جناب وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہے۔ لیکن میں پھر بھی ہمیشہ اسی ہوائی کمپنی کو چنتی ہوں، اس کا انتخاب کرتی ہوں، کیونکہ اس کی نشست آرام دہ ہوتی ہے اور عملہ تمیز دار۔ نشست کا سفر میں بڑا کردار ہوتا ہے، اگر تنگ نشست تو اس پہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ آرام دہ نہ ہو تب اس پہ گھنٹوں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اگر سیٹ نشست چوڑی ہو، آرام دہ ہو، تو اس پہ سفر بھی آرام دہ ہوتا ہے، ورنہ ہمارے ساتھ کوئی بندہ جڑ کر بیٹھا ہوا ہو، لگ کر بیٹھا ہو، بازوؤں میں درد ہو رہا ہوتا ہے، الجھن ہو رہی ہوتی ہے، تنگی محسوس کرتا ہے انسان۔ تو اب ایک تو اس کی نشستیں آرام دہ تھیں اور کھلی تھیں، دوسرے نمبر پر عملہ بھی تمیزدار تھا، یعنی اگر عملے سے ذرا ہی کوتاہی ہو جائے اپنے فرائض ادا کرنے میں، یا ان کا رویہ اچھا نہ ہو، تو بندے کا سفر ہی خراب ہو جاتا ہے۔ انسان اندر سے غصہ انسان کو آ رہا ہوتا ہے جب بار بار کوئی چیز منگوائی جا رہی ہو اور نہ مل رہی ہو، یا عملے کا کوئی رکن جو ہے وہ بدتمیزی سے پیش آ رہا ہو، تو اگر تمیز والا سارا عملہ ہو تو سفر اور خوشگوار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتی ہیں جی میں اس ہوائی کمپنی کو چنتی ہوں ہمیشہ۔ تو خیر میں جہاز میں بیٹھی، وہ کہہ رہی ہے اب تو خیر ہم نے پہلی ٹھیکی کلکتہ میں لگائی۔ ٹھیکی لگانا، دم لینا، آرام کرنا، تھوڑا سا آرام ہم نے جا کے کراچی سے اڑے اور جنوب مشرقی ہندوستان کے شہر کلکتہ میں جا اترے۔ کلکتہ میری جائے پیدائش ہے، یعنی یہ پیدا تو وہیں ہوئی تھیں، اور وہاں سے تقسیم ہند کے وقت ان کے جو والدین ہیں وہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے۔ جنم بھومی ہے ان کی، جائے پیدائش ہے، برتھ پلیس ہے۔ حالانکہ میں صرف 1 سال کی شیر خوار دودھ پیتی بچی وہاں سے لے آئی گئی تھی، یعنی میں صرف 1 برس کی تھی جب میں وہاں سے آئی تھی، اور مجھے کوئی اس گھر کی پہچان بھی نہیں تھی، اس کلکتہ شہر سے شناسائی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میری وہ جائے پیدائش تھی۔ انسان جہاں رہتا ہے، جہاں پیدا ہوتا ہے، وہاں سے محبت فطرتی امر ہے۔ پرندے اپنے گھونسلوں سے پیار کرتے ہیں، شیر اپنی کچھار سے محبت کرتا ہے، چوہا اپنے بل سے پیار کرتا ہے، تو جانور تک جو ہیں وہ اپنے رہنے کی جگہ اور اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں۔ تو انسان کا جہاں بچپن گزرتا ہے وہ اور جہاں جوانی گزرتی ہے وہ علاقے، وہ جگہ، وہ وطن بھی یاد رہتا ہے، اور اگر پتہ ہو کہ میں پیدا وہاں پہ ہوئی تھی تو اس سے فطرتی طور پر انس ہوتا ہے، اس جگہ سے فطرتی طور پر محبت ہوتی ہے۔ تو ویسے بھی حدیث ہے کہ وطن سے محبت جزو ایمان ہے، وطن سے محبت جزو ایمان ہے۔ تو انہیں بھی وطن سے جو اس جگہ سے محبت تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ میری جائے پیدائش یہی ہے۔ کہتے ہیں حالانکہ میں 1 سال کی تھی لیکن پھر بھی اس جگہ سے انس تھا، محبت تھی، اس کو دیکھنے کا ارمان تھا، شوق تھا، خواہش تھی۔
ویسے خواہش میں، آرزو میں اور مان میں فرق ہوتا ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. یہاں وہ کہتی ہیں شدید خواہش تھی کہ میں نے دیکھنا ہے کہ میں کلکتہ کیسا ہے جہاں میں پیدا ہوئی تھی، لیکن میرے جذبات نے مجھے ہمیشہ دھکے کھلوائے. یعنی میں نے جب بھی جذبات کی پیروی کی، اس کی وجہ سے مجھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی چوٹ لگی، کوئی دکھ پہنچا، کوئی تکلیف پہنچی، کوئی مجھ پر مشکل آئی، مجھے دھکے ہی لگے. ایئرپورٹ سے لے کر پولیس اسٹیشن تک جو میرا اور باقی مجھ جیسے سیاحوں کا، سیلانیوں کا، سیر کرنے والوں کا، ٹورسٹوں کا حال ہوا، وہ نہ گفتہ بے ہے، ناقابل بیان ہے. یعنی اتنا خراب تھا کہ بیان کے قابل نہیں ہے جو کچھ ہمارے ساتھ وہاں کی انتظامیہ اور پولیس نے کیا. خدا کسی شریف انسان کو کلکتے نہ لے جائے. یعنی وہاں کا جو ماحول تھا، جو ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا تھا، جس طرح پوچھ گچھ کی گئی تھی، ہمیں تنگ کیا گیا تھا، اس کے باعث وہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو کلکتے نہ لے جائے. اگر مرزا غالب نے اس میں کچھ دیکھا تو ہندوستانی کسٹم آفیسر اور بنیا پولیس سے پہلے دیکھا ہوگا. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ غالب جو ہیں وہ 1827 سے 29 کے درمیان وہاں گئے تھے. غالب کے جو والد تھے مرزا عبداللہ بیگ صاحب، وہ جاگیردار تھے. اب غالب چھوٹے ہی تھے تو وہ فوت ہو گئے، تو اب چچا نصر اللہ بیگ نے پالا تھا. چچا نصر اللہ بیگ بھی جب غالب 12 سال کے تھے تو وہ انگریزوں کی طرف سے لڑتے ہوئے ایک جنگ میں مارے گئے تھے. اب جاگیر تو 12 سال کا بچہ نہیں سنبھال سکتا تھا، انگریزوں نے اپنے تحویل میں لے لی اور غالب کے خاندان کی 10,000 سالانہ پینشن مقرر کی، جس میں سے غالب کو کوئی 650 روپے یا 700 روپے کے لگ بھگ کچھ پیسے ملتے تھے. بعض کتابوں میں 749 روپے بھی لکھے ہوئے ہیں. اچھا، بہرحال کوئی 600-700 روپے ملتے تھے، کچھ رقم ملتی تھی. اب غالب کو وہ جو رقم ہے جو غالب کو وہاں پہ ملتی تھی، یہ جب 1857 کی جنگ آزادی سے بہت پہلے کی بات ہے، تو غالب چاہتے تھے کہ وہ جو پینشن ہے نا، وہ کسی حد تک روک لی گئی تھی، تو اس میں یا کسی حد تک رکاوٹ آئی تھی، تو غالب چاہتے تھے کہ یہ انہیں جو ہے جو جاگیر ہے نا ان کے نام پہ دوبارہ منتقل کر دی جائے. اب اس کے بعد غالب دوبارہ جو ہیں، یہ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، اس کے بعد تو پینشن بالکل ہی بند ہوگی نا. تو اب غالب جو ہے نا وہ کیس لڑنے کے لیے گئے تو وہ پینشن بحال نہیں ہوئی. جو 1827 سے 29 گئے وہ جہانگیر کی بحالی کے لیے گئے تھے. لیکن جو دراصل جس کا صحیح ذکر ہے، جب غالب نے اس کی صحیح تعریف کی تھی، وہ تھا دور جب غالب کی پینشن ہی بند کر دی گئی 1857 کی وجہ سے، اور وہ 58-59 میں وہاں پہ کیس لڑنے کے لیے ہی چلے گئے 1859-60 تک لگ بھگ. اب وہاں پہ جب کیس لڑنے گئے تو انہوں نے اس شہر کو اچھے طریقے سے دیکھا، تو پھر اس کی تعریف کی. ظاہر ہے یہ انگریزوں کا کیپٹل تھا، انگریزوں کا دارالحکومت تھا. دہلی تو اس وقت کیپٹل نہیں تھا. جو 1913 تک تو انگریزوں کا جو کیپٹل ہے وہ کلکتہ ہی تھا. اب وہ غالب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ غالب نے بیگم اختر ریاض الدین کہتی ہیں کہ میں نے جو غالب کے تحریروں میں اس شعر کی تعریف پڑھی تھی، وہ غالب کے دور میں اچھا ہوتا تھا. اس دور میں شاید یہ ہندو ظالم پولیس نہیں ہوتی تھی، تب غالب نے اس کی تعریف کی ہوگی. قصہ کوتا ہم نے جلدی سے اپنی جان چھڑائی اور ہانگ کانگ روانہ ہوئے. یعنی ہم نے وہاں سے اپنا پیچھا چھڑوایا، جہاز میں بیٹھے اور یہاں سے جہاز چینی ریاست ہانگ کانگ روانہ ہوا. وہاں جا کر روح خوش ہو جاتی ہے. تازہ دم ہو کر ٹوکیو روانہ ہوئے. یعنی وہاں جب گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ 1995 تک تو یہ برطانیہ کے زیر انتظام تھا، تو اس کا انتظام انگریزوں نے بہت اچھا کر رکھا تھا. تو وہاں جا کر انہیں کوئی ایسی تنگی نہیں ہوئی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں کا شہر خوبصورت دیکھ کر، وہاں کا انتظام دیکھ کر، لوگوں کا اخلاق دیکھ کر، وہاں کی انتظامیہ کا اخلاق دیکھ کر جی خوش ہو جاتا ہے. تازہ دم ہو کر اب وہاں سے آرام کر کے ہم ٹوکیو روانہ ہوئے. ٹوکیو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا بڑا شہر ہے اور جاپان کا دارالحکومت ہے، تو وہاں روانہ ہوئے. راستہ سخت طوفانی تھا. کم بخت پین ایم. یہ پین ایم بیٹے اس طرح ہے، شاید آپ کے ذہن میں کچھ اور آ ہوگا. یہ پین ہے اور یہ ایم ہے. پین امریکن ایئر لائن کو پین ایم کہتے تھے. تو پین امریکن ایئر لائن جو ہے اس کا پرانا کھٹارا جہاز، خستہ حال خراب حالت والا جہاز 4 گھنٹے لرزتا رہا، کانپتا رہا جب وہ ہانگ کانگ سے اڑ کر جاپان گیا، اور ہمیں لرزاتا رہا اور ہم پر کپ کپی طاری کرتا رہا. ساتھ بیٹھا جاپانی تاجر تسلی دیتے ہوئے بولا، یہ تو کچھ بھی نہیں. جب ٹوکیو سے ہوائی جاؤ گی تو ہوائی جہاز ایسے اچھلے گا جیسے چھاج میں گیہوں.
آپ کو پتہ ہے کہ گندم کو چھاج کے اندر پہلے صاف کیا جاتا تھا، مشینیں نہیں ہوتی تھیں، تو جیسے یہ ڈائس کا اوپر والا ایسے چھاج ہوتا تھا، اس کے اندر گندم کو اچھالا جاتا تھا، تو وہ جو اس میں کنکر پتھر ہوتے تھے، مٹی کے ڈھیلے ہوتے تھے، جو بھوسے کے کچھ ذرات ہوتے تھے وہ الگ ہو جاتے تھے، موٹے دانے الگ ہو جاتے تھے. آپ سینٹریفیوج کو بھی جانتے ہیں، اس میں کم میس والے ذرات زیادہ میس والے ذرات سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ بار بار ہلانے سے وہ الگ ہو جاتے ہیں دانے، اور یہ الگ ہو جاتے ہیں. تو جیسے چھاج کے اندر گندم کو اور اس سے ہوا جب پڑتی ہے تو اس میں سے بھوسا ویسے ہی اڑ جاتا ہے، وہ اور صاف ہو جاتی ہے گندم. تو جیسے چھاج کے اندر گیہوں کو اچھالا جاتا ہے، بالکل اسی طرح یہ ہوائی جہاز جو ہے وہ فضا میں اچھل رہا تھا. ہم نے انا للہ پڑھ لیا کہ پتہ نہیں، اور ارادہ کر لیا کہ میاں کو ہوائی میں ہی رہنے دیں اور ہم ٹوکیو میں ان کی واپسی کا انتظار کریں. یعنی ہم نے کہہ دیا کہ ہم نہیں اب وہاں جائیں گے. جیسے اگر ہانگ کانگ سے جاپان تک یہ حال ہے، ٹوکیو تک، تو ٹوکیو سے جو آگے 6,600 کچھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 6,625 کلومیٹر کا، اس میں کیا ہوگا؟ تو ہم نے اور ہمیں تاجر نے کہہ بھی دیا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، آگے آپ کو پتہ چلے گا. تو چنانچہ ہم نے سوچ لیا کہ ہم نے ٹوکیو سے آگے نہیں جانا، ہم ٹوکیو میں بیٹھ کر اپنے شوہر نامدار کی واپسی کا انتظار کریں گے. لیکن خاک چھاننے کا شوق لٹرلی، مطلب یہاں سیر و سیاحت ہے، آوارہ گھومنا یا ذلیل و خوار ہونا نہیں ہے خاک چھاننا. تو سیر و سیاحت کا جو شوق ہے وہ خوف و خطر پر غالب آ گیا. جو شوق تھا کہ ہوائی دیکھنی ہے، ریاست جو ہے وہاں کی سیر کرنی ہے، وہاں کے حسن کے بارے میں سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے، تو میں نے وہاں کی سیر کرنی ہے. تو وہ جو شوق ہے سیاحت کا، وہ اس راستے کے سفر کے دوران جو خطرات درپیش تھے ان پر وہ حاوی ہو گیا وہ شوق. اور جنرل شیخ، لیفٹیننٹ جنرل KM شیخ، یہ وہاں پہ ایمبیسیڈر تھے ٹوکیو میں، جاپان میں، پاکستان کے 1962 سے آنورڈ تھے. ہاں کوئی 4 سال رہے، 3-4 سال، شاید 66 تک رہے، 68 تک رہے، بہرحال 62 سے آنورڈ تھے. تو لیفٹیننٹ جنرل KM شیخ، تو یہ اور اب یہ ظاہر وزارت خارجہ سے ان کا تعلق تھا، تو چنانچہ یہ وزارت خارجہ میں کی طرف سے انہیں یہ سہولت حاصل تھی، تو انہوں نے سفارت خانے میں جا کے قیام کیا اور ان سفیر صاحب کی اور ان کی بیگم شیخ کی خاطر مدارت جب مہمان نوازی کا مزہ چکھا. تو 2 دن وہاں پہ یہ ٹھہرے اور پھر یہ آگے ٹھہر کر جل تو جلال تو، یہ معروف وظیفہ ہے ویسے ہی کسی خطرے سے بچنے کا، مصیبت سے نکلنے کا، مصیبت ٹالنے کا، ویسے الفاظ معروف ہو گئے ہیں. تو ہم دل میں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ بچائے گا، تو ہم جاپان ایئر لائنز میں بیٹھ گئے شیمینٹو سے. تو چنانچہ یعنی وہاں 2 دن ٹھہر کر پھر ہم سفر کے لیے روانہ ہو گئے، جاپان ایئر لائنز کے ذریعے ہوائی کے لیے روانہ ہو گئے. یہاں تک بیٹے آج کا لیکچر تھا. اس سے جو اگلا لیکچر ہے وہ ہم یہیں سے شروع کریں گے. اوپر 4 باتیں آئی تھیں، جیسا کہ برٹش اوورسیز ایئر ویز کارپوریشن ہے، یہ پین ایم آپ کو بتایا اس طرح ہے، تو پین امریکن ایئر لائن کا نام تھا بیٹے. اچھا، اور وہ غالب کا ذکر آیا تھا، تو آپ صرف 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کا ہی ذکر کرتے ہیں، چونکہ غالب نے جو صحیح تذکرہ لکھا ہے وہ لکھا ہی اس وقت ہے جب وہ دوبارہ اپنی پینشن کی بحالی کے لیے وہاں گئے تھے. اگرچہ غالب کیس ہار گئے تھے لیکن شہر انہیں پسند آیا تھا. اب انگریزوں کا کیپٹل اور خوبصورت تو ہونا تھا، ظاہر ہے ان کا دارالحکومت تھا اس وقت وہ کولکتہ. تو چنانچہ غالب نے اس لیے وہاں اس کی تعریف کی تھی جب وہ وہاں کچھ عرصہ رہے تھے اور پھر کیس ہارنے کے بعد واپس آئے تھے. اگلے لیکچر میں یہیں سے شروع کریں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.